فضا حبیب جالب کے گھر گیا میں اپنے استاد زبیر رانا کے ساتھ. حبیب جالب کے گھر, اتنا بڑا شاعر اور آدمی. میں چھوٹا تھا لیکن عقل تو اللہ نے دی تھی. میں بیٹھا, ہم اٹھنے لگے. حبیب جالب صاحب نے کہا زبیر رانا چائے پی کے جانا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں پی کے جانا. آواز دی بھئی چائے بھیجنا. پھر بیٹھے باتیں کرتے, پھر اٹھنے لگے نہیں چائے پی کے جانا. پھر آواز دی چائے بھیجنا, پھر آواز دی چائے بھیجنا, پھر آواز دی. الٹیمیٹلی 1 گھنٹے بعد اٹھ کے گئے. تو جانتے اندر سے کیا آواز آئی؟ آپ وہاں بیٹھ کے آوازیں دیے جا رہے ہیں, اندر آ کے پوچھ تو لیتے کیا دودھ اور چینی بھی ہے ہمارے گھر میں, کیا چائے کی پتی بھی ہے ہمارے گھر میں. یہ ہے متوسط طبقے مڈل کلاس کا المیہ کہ اگر ان کے گھر پتی ہوتی ہے تو چینی نہیں ہوتی, چینی ہوتی ہے تو دودھ نہیں ہوتا, اور اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو گیس کا کنیکشن کٹا ہوتا ہے ان کا. بجلی کا بل نہ دے, بجلی کا بل کاٹ کے لے جاتے ہیں وہ میٹر. یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں اپنا دکھڑا سنا نہیں سکتے, کہیں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے, کہیں اپنے جسم سے کپڑا اٹھا کر اپنا برہنہ پن نہیں دکھا سکتے کہ ہم اندر سے کتنے زخمی ہیں. یہ وہ غلام عباس کے اوور کوٹ کا کردار ہیں کہ جس نے باہر سے تو کوٹ پہن کر مال روڈ پہ گھوم رہا ہوتا ہے, اور جب گاڑی کے نیچے آتا ہے ہاسپٹل جاتا ہے اور اس کا کوٹ اتارتے ہیں, نیچے پھٹی ہوئی بنیان ہوتی ہے, پھٹی ہوئی 4 مختلف رنگوں کی جرابیں ہوتی ہیں, پھٹی ہوئی پینٹ ہوتی ہے, اور پینٹ میں بیلٹ کی جگہ نالا ڈالا ہوتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ جو بظاہر اوور کوٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے دراصل اس کے اندر پھٹا کٹا ٹوٹا بکھرا انتشار والا ایک ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو رزق دینے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, اپنی بیوی کو ایک چھت دینے کے لیے, ماں باپ کو صحت دینے کے لیے سارا دن سولی پہ لٹکا رہتا ہے. مرتا ہے روز مگر مر بھی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے غریب کو بہت زیادہ مسئلہ ہو خودکشی کر کے مر جاتا ہے, مڈل کلاس مرتا بھی نہیں ہے. پتہ کیوں؟ قبر بہت مہنگی ہے. اس لاہور میں 25,000 سے لے کر 25 لاکھ تک کی قبر ہے. مرنا آسان ہے کوئی؟ میں نے ایک بندے سے جملے سنے اپنے دفتر میں, مجھے لگا ابھی زمین پھٹے گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا. اس نے کہا صاحب کئی دفعہ مرنے کا دل کیا, اس ڈر سے نہیں مر رہا, میری پوری تنخواہ میرے گھر والے میرے مرنے پہ لگا دیں گے, پھر مہینہ کیسے گزاریں گے؟ 40-50 ہزار کا خرچہ ہے, مرنا عیاشی ہے. یہ عام بندے کی کیسے مرے وہ عیاشی؟ سر اب تو قبر بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. وہی قبر بھی مہنگی ہے, اوپر سے آپ کہتے ہیں کھانے میں بوٹی نہیں ملی. جن کے گھر میں گیا افسوس کرنے, جنازہ اٹھانے 40ویں پہ اور کل پہ, انہوں نے گوشت نہیں دیا, انہوں نے بوٹی نہیں دی, انہوں نے بریانی نہیں دی. وہ مر گیا ساری زندگی کماتے ہوئے, اور پیچھے جو چھوڑ کر گیا انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا. اور آپ تو لوگ لیگ پیس کے اوپر لڑکے آ جاتے ہیں مرے کے گھر کے اوپر. وہ مرے تو کیسے مرے بیچارہ؟ اسے پتہ ہے 50,000 میری تنخواہ ہے, 50,000 مجھ پہ لگ گیا تو میری بیوی اور میرے یتیم بچے اگلا مہینہ کیسے گزاریں گے؟ تو مرتا ہی نہیں ہے. سر قبر سجے ایسی خوبصورت لگے مگر وہ اس کی جیب اس کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ خرید سکے, تو یہ خواہشات کو مار رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ خواہشات کو کہاں اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں. وہ جو اسٹیچو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ لباس پہن کر, ان اسٹیچوز کے چہرے کے اوپر اپنے بچوں کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا اور بیٹی اگر یہ لباس پہنے کیسا لگے گا. مگر پوری زندگی سوچ میں گزر جاتی ہے, خود اسٹیچو بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بیچارے اس خواہش میں خود اسٹیچو بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اپنے دفتروں میں ان کو دیکھیں, یہ ایک زندہ لاشوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. مجھے تو ان کی آنکھوں میں, ان کی گفتگو میں, ان کی باتوں میں مجھے تو کبھی روح نظر نہیں آئی آج تک. روح تو کہیں بیچارے کام میں دے کر پہلے ہی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. ایک بے جان سا لاشا ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گھوم رہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. میرے ایک پروفیسر دوست ہیں فضا, میں نے ان کو 20 سال میں ایک ہی شلوار قمیض میں دیکھا. یہ نہیں کہ سیلری لیتے ہیں مگر اخراجات اتنے ہیں. ان کے 2 بیٹے انجینئر بن رہے تھے, بیٹی کی شادی کرنی تھی, ایک گھر بنانا تھا. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا سر یہ لباس دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تھک گئی, آپ پہنتے پہنتے نہیں تھکے؟ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے, میرا دل نہیں کرتا. لیکن جو ہی میں کپڑوں کی دکان پہ جا کپڑے کو ہاتھ لگاتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے بیٹے کی فیس رہتی ہے, اس کی ٹیوشن دینی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آنا ہے تو اس کے لیے پٹرول ڈلوانا ہے موٹر سائیکل میں. مجھے یاد آتا ہے میری بیوی کی دوائی بہت مہنگی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ میری اماں کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے. سر کپڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, نکل جاتا ہے میرے ہاتھ سے. میں نے کہا کوئی گفٹ بھی نہیں دیتا آپ کو جب شادی؟ کہتے ہیں گفٹ آتے ہیں,
تو میں سوچتا ہوں میرا بیٹا یونیورسٹی جاتا ہے اس کو سلوا دیتا ہوں، میری بیٹی کالج جاتی ہے اس کو سلوا دیتا ہوں، میرے ابو اور امی بزرگ ہیں ان کو دے دیتا ہوں۔ 20-20 سال لوگ اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتے، اپنے جوتے چینج نہیں کر سکتے، اسی طرح خواہشیں پوری کرتے ہیں جیسے آپ نے تو کہا۔ کاشف صاحب ایک بات ہے، امیر ہے نا وہ اپنی خواہشات پوری کر لے گا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ گیم چلا لے گا، کوئی کام کر لے گا، کوئی ڈیل کر لے گا، ٹھیک ہے، ہر طریقے کے اپنے جو پہننا چاہے، کھانا چاہے، بڑے ریسٹورنٹس جانا چاہے، سب کچھ کر لے گا، بڑے سے بڑے مہنگے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اپنے بچوں کو پڑھا دے گا۔ جو غریب ہے وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ مانگ لے گا کہ نہیں ہے دے دو مجھے، ٹھیک ہے، اظہار کرے گا، بولے گا، زبان سے بولے گا، اظہار کرے گا، دکھائے گا، ٹھیک ہے، اور سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اب غریب دکھ بھی رہا ہے تو جو مدد کرنی ہے کسی کو تو وہ اس حالت میں اس کی غریب کی مدد کر بھی دیتے ہیں، مگر جو غریب نہیں دکھ رہا ہے، مطلب جو مڈل کلاس، جو بیچ میں اٹکا ہوا بندہ ہے، جو نہ امیر ہے نہ غریب ہے، اور وہ اس سچویشن پہ اب وہ نہ مانگ رہا ہے نہ غریب دکھ رہا ہے کہ اس کی کوئی مدد کر رہا ہے، اب اس سچویشن میں وہ صرف ایکسپیکٹیشنز یہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں رکھ رہا کہ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ تم ٹھیک ہو، ہاں وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ کوئی اس سے یہ پوچھتے کہ تم تھک تو نہیں گئے۔ اب وہ سفید پوشی بھی جو ہے نا اس کو بھی اس نے لے کے چلنا ہے۔ یہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں مارکیٹ میں، اس زمانے میں، کیسے لوگوں کے سامنے فیس کر رہے ہیں، کیسے سچویشن میں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں؟ پھر اصل میں سفید پوشی کا بھرم اکثر اوقات ایسے کرداروں کو جنم دیتا ہے جو اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے ایک ایسی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے سامنے کہ آپ کو اور مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کا انسان ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ تب ہوا جب میں اپنی والدہ کے حکم پر ایک دن دیگ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ داتا دربار جانا، تو میں داتا دربار میں گیا اور وہاں پر دیگیں خرید کے تو میں جب بانٹنے لگا تو میں نے 3-4 لوگوں کو دیکھا جن کے لباس بظاہر ٹھیک تھے، جوتے بھی بظاہر ٹھیک تھے ان کے، اور چہرے پہ غریبی نہیں تھی مگر ایک مایوسی اور قنوطیت تھی۔ تو جب میں نے ان کو شاپر دیے تو میں نے نوٹ کر لیا ان کو، اور اس کے بعد فضا میں 2-3 بار وہاں پر گیا اسی وقت میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ اکثر اوقات وہ 3-4 صاحبان جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کر وہاں سے شاپر لیتے ہیں چاولوں کا، اور پھر خاموشی سے وہیں داتا دربار میں چنگچی رکشے کے اوپر بیٹھ کے لفافے کے اوپر انہوں نے کالا رنگ کا تھیلا چڑھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میرا دل کیا، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک مریا پل کراس کر کے مصری شاہ سے آگے چلے گئے۔ جب وہ اترا تو میں نے گاڑی رکوائی، میں نے کہا تم ادھر کھڑے ہو، ڈرائیور سے کہا، میں پیچھے گیا۔ ایک چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر ٹوٹا ہوا، اس کے اوپر کے پورشن سیڑھی چڑھ کے وہ جا رہا تھا، تو ساتھ ایک دکان تھی چھوٹی کریانے کی۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، یہ صاحب جو ابھی آئے ہیں مجھے ان سے کام ہے لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتہ، مجھے کسی نے کہا ان سے مل لو۔ وہ کہنے لگا جی ان سے کیا کام ہے، یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں کیوں؟ کہنے لگے یہ تو دل کے مریض ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ابھی کہیں سے آ رہے تھے۔ کہنے لگے جی اصل میں ان کے 6 بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو ان کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ چنگچی رکشے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اور 3 ٹائم داتا دربار سے چاول لے آتے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے داتا دربار کے چاول کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔